اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا عجیب بات ہے، خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہتا ہے مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے پہلے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے پھر میرے محبوب کا نام لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔
تھینک یو فار واچنگ. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.